تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ معذور بچوں کا علاج جو ہے ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ ہو رہا ہے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا اس بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو آگاہی دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ معذوری کا شکار بچے آپ کے کلینک پہ آتے ہیں، تو کتنے عرصے سے آپ کے کلینک پہ ان کا علاج ہو رہا ہے؟ اور تقریباً 1987 سے ہمارے والد صاحب ان بچوں پہ مطلب ریسرچ کر رہے تھے، اور اس وقت سے آج تک کافی ہزاروں کی تعداد میں جو معذور بچے ہیں الحمدللہ وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور بہتری کی طرف گئے. تو تقریباً 35 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ ہمارا ادارہ، ہمارا کلینک جو ہے وہ معذور بچوں کا علاج کر رہے ہیں. مطلب پیدائشی معذور بچے جو ہوتے ہیں ان کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے؟ جی بالکل. معذوری زیادہ تر جو ہے وہ پیدائش کے بعد یا پیدائشی جو ہے وہ معذوری سامنے نظر آتی ہے، لیکن پیدائش کے فوراً بعد نہیں پتہ چلتا. جب بچہ تھوڑی گروتھ کرتا ہے اور 6-7 ماہ کی ایج میں جاتا ہے تو پھر والدین کو اس کی معذوری نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو بعض بچے تو پیدائشی بھی معذور ہوتے ہیں، بعض بچے پیدائش کے بعد بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، تو کسی بخار کی وجہ سے یا میننجائٹس کی وجہ سے. بالکل. میں اسی طرف آنا چاہوں گی کہ مطلب آپ وجوہات بتا سکتے ہیں؟ ظاہر اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے کلینک پہ معذور بچوں کا علاج ہو رہا ہے، تو کیا کون سی بڑی وجوہات ہیں جو آپ کو دیکھنے میں سامنے آئی ہیں؟ جو سب سے بڑی وجہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی الحمدللہ کافی سارے بچے جو ہیں وہ ڈیلی روٹین میں ہمارے کلینک میں آتے ہیں اور الحمدللہ بہتری کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہم جو زیادہ تر 80% آف دا کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیوری ٹراما یعنی پیدائش کے وقت کوئی ٹراما ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بچہ معذوری میں چلا جاتا ہے. جیسے کہ بچہ پیدائش کے بعد روتا نہیں ہے، تو جب وہ روتا نہیں ہے تو اس کے دماغ میں ہائپوکسیا ہو جاتا ہے، یعنی دماغ کو آکسیجن وقت پہ نہیں ملتی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے بچہ پھر معذوری میں چلا جاتا ہے. جب اس کی عمر 8-9 ماہ ہو جاتی ہے تو والدین پھر دیکھتے ہیں کہ بچہ نیک نہیں ہولڈ کر رہا، وہ کروٹ نہیں لے پا رہا، تو پھر وہ بچے کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ادھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ معذوری کا شکار ہے. بالکل. زچگی کے دوران جو ہے اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو بالکل جی، کافی ساری وجوہات ہیں جن میں سے بڑی وجہ ڈاکٹر صاحب نے آپ سے ڈسکس کی ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں لائیو کال کے ذریعے تو نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، 051-410-2249 پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر جو بڑا ضروری ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ سے جب ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے آپ کال کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں یا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس یا کال ڈراپ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ واٹس ایپ نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں. تو واٹس ایپ نمبر ڈاکٹر صاحب کا اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، میں ایک دفعہ پھر شیئر کر دیتی ہوں، 0300-911-6681، اور جو دوسرا نمبر ہے 0300-333-9378 پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو معذور بچوں کے حوالے سے تھوڑا بہت آگاہی دی ہے. اس حوالے سے ایک کلپ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ معذور بچوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ہم ویڈیو کلپ شیئر کر سکتے ہیں؟ شیئر کریں آپ. بالکل جی، ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک ویڈیو کلپ. ڈاکٹر حسیب خانزادہ، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک کیس ہے، ایک بچی ہے جس کا نام ہے ہمنا، اس کی عمر 5 سال ہے. اس کو بچپن میں یرکان ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ بچی سیریبرل پلسی میں چلی گئی. دماغ کا وہ حصہ جو ہمارے واکنگ، کوآرڈینیشن اور ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ حصہ اس بچی کا افیکٹ ہوا تھا. تو 2-3 ماہ ہم نے اس بچی کا علاج کیا. تو علاج کے پہلے یہ چل نہیں سکتی تھی اور اس کے جسم میں کافی سختی تھی، اسٹفنس تھی، اس کے جسم میں اسپاسٹسٹی تھی کافی. تو ابھی 2-3 ماہ علاج کے بعد ماشاءاللہ یہ ہمنا جو بچی ہے یہ ابھی چلنے پھرنے لگ گئی ہے اور ان کے والدین بڑے خوش ہیں اور بڑے پر امید ہے. تو ان کی والدہ آپ کو ان کی امپرومنٹ کے بارے میں بتائے گی، تو ان سے آپ پوچھیے گا. السلام علیکم، میں امنا کی والدہ بات کر رہی ہوں. ہم جب اس کو یہاں پر لے کے آئے تھے تو یہ بچی جو ہے بالکل کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی بغیر سہارے کے. ہم ماشاءاللہ 2-3 ماہ اس کو دوائی لے کے دیے تو یہ ماشاءاللہ چلنے بھی لگی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہی چلتی ہے، اللہ کا شکر ہے.
हम लोग बहुत खुश हैं इसके इलाज से और हम इसका अभी तक इलाज जारी रखा हुआ है। आइंदा माशाल्लाह। जी नाजरीन, आपने वीडियो क्लिप देखा और उसमें एक बच्ची को आपने देखा, उसका इलाज जो है वो हो रहा है। और मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि इस बच्ची को यरकान हुआ, तो यरकान से कैसे माजूरी हो सकती है? देखें जी, और ये बच्ची एक उम्र के एक हिस्से तक बिल्कुल नॉर्मल थी, ठीक है। इस बच्ची की हिस्ट्री जब हमने ली तो न्यू नेट जॉइंटस इसको हुआ, यानी बचपन में इसको तकरीबन 1 साल की उम्र में इसको यरकान हुआ। तो यरकान के नतीजे में इसके खून में बिलिरुबिन की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने की वजह से इस बच्ची के ब्रेन में डैमेज हो गया, ठीक है। डैमेज होने की वजह से ये बच्ची माजूरी में चली गई। ये बिल्कुल चलती फिरती बच्ची थी, लेकिन ये बेड पे चली गई, ठीक है। तकरीबन 4 साल तक इनके वालिदैन, हमना जो बच्ची है, इनके वालिदैन इधर उधर फिरते रहे। बड़े बड़े डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने इनको मायूस किया और इनको बताया कि इस बच्ची का इलाज नहीं हो सकता और इसको आप ना डॉक्टर के पास ले जाया करें। फिर जब ये बच्ची तकरीबन 3 माह पहले हमारे पास आई, तो हमने जब इस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 माह इलाज के बाद ये बच्ची चलने फिरने लग गई है और काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। देखें जी, इस वीडियो क्लिप का मकसद क्या है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि ऐसे काफ़ी बच्चे घरों में मौजूद हैं, ठीक है। उनके वालिदैन मायूस हो चुके हैं क्योंकि डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि इसका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। हालांकि होम्योपैथिक तरीके इलाज में इन बच्चों का इलाज मौजूद है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो उधर से रिजेक्ट होके आए होते हैं, ठीक है, जिनके ब्रेन में काफ़ी सीवियर डैमेज हो चुका होता है। लेकिन जब हम उनका इलाज शुरू करते हैं तो 5-6 माह के अरसे के दौरान ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। बाज़ बच्चे इनमें ऐसे भी होते हैं जिनमें फिट्स आते हैं, जिनमें झटके पड़ते हैं और उनमें बहुत नशावर दवाइयाँ भी उन बच्चों को रेगुलर दी जा रही होती है। उन बच्चों का हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन वो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जाते हैं जब हम उनको ट्रीट करते हैं। देखें जी, इसके अलावा भी काफ़ी सारी वजूहात है। बाज़ औक़ात बच्चों में नमूनिया हो जाता है, ठीक है, 2 साल 3 साल की एज में। उसको अगर वक्त पे ना कंट्रोल किया जाए, उसका बुखार अगर ना कंट्रोल किया जाए तो उसके नतीजे में भी बच्चा माजूरी की वजह हो सकती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह काफ़ी सारे वजूहात हैं, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, बाज़ औक़ात गर्दन तोड़ बुखार की वजह से भी ब्रेन में डैमेज हो जाता है। मीज़ल्स की वजह से भी ब्रेन में डैमेज हो जाता है। लेकिन ये बच्चे रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। होम्योपैथिक तरीके इलाज में इन बच्चों का कामयाब इलाज मौजूद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।